آپ سے ہم نے یہ سیکھا کہ اصول پر بات کرنی چاہیے اور شخصیات کو سیکنڈری رکھنا چاہیے۔ تو آپ ظاہر ہے پھر شخصیات کے کچھ جو اقدامات ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں جو معلومات ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ان کے حوالے سے بھی سوال و جواب کرتے ہیں اور لوگ اعتراضات بھی کرتے ہیں پیش۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اسلامی تاریخ کا جو دور اول ہے اس میں کچھ نازک مواقع بھی ہیں، تو اس میں صحیح طریقہ آپ کے نزدیک کیا ہوگا شخصیات کو، تاریخ کو، دین کے ماخذ کو، اصولوں کو کس طرح برتا جائے؟ میں نے تو ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ پہلے لوگوں کو اصول بتائے جائیں۔ اصول کا ماخذ یا علم و عقل کے مسلمات ہوتے ہیں، یا اگر اللہ کی کوئی کتاب یا ہدایت ہمارے پاس ہے تو وہ ہمیں اصول فراہم کرے گی۔ اصول ہی کی تعلیم جب ہم دیتے ہیں تو وہ آپ فروع سے متعلق ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون علم کے بارے میں لکھا ہے، اس کے آخر میں ایک فصل ہے استدلال کس طرح کیا جاتا ہے، اس کو پھر میں نے اصول فقہ کے زیر عنوان اپنے ایک مضمون میں دہرایا ہے۔ اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ ہم اصل سے فرع پر استدلال کرتے ہیں، فرع سے اصل پر استدلال کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک سے زیادہ فروع ہمارے سامنے ہوتی ہیں، ان میں اصل کو دریافت کرتے ہیں اور استدلال کا مقدمہ قائم کر لیتے ہیں۔ میں دین میں بھی ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں اور دنیا کے معاملات میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتا ہوں۔ جب ہم فروع پر ان کا اطلاق کرتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسائل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی اصولی ہدایت دی ہوتی ہے، اس کو عام طور پر ہماری فقہ میں قاعدہ عامہ کہا جاتا ہے، یعنی ایک جنرل پرنسپل دے دیا ہوتا ہے، اس کو سامنے رکھ کر ہم فروع پر اس کا اطلاق اپنی عقل سے کرتے چلے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کے باہمی معاملات میں اصل اصول کی حیثیت مشورے کو حاصل ہے۔ سیاسی معاملات، سماجی معاملات وہ اپنی رائے سے طے کر لیں، رائے دیں، رائے کی بنیاد پر فیصلے کریں، البتہ اللہ کی کتاب کو اور اس کی ہدایت کو ایک بالاتر ہدایت کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھیں۔ اس کا جب ہم فروع پر اطلاق کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سی چیزیں ہیں جو محض عقلی ہوتی ہیں، تدبیری ہوتی ہیں، وہ ہم عقل و تدبیر کی روشنی میں اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری صورت کبھی کبھی یہ پیش آتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک اصل موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت ہمیں مل جاتی ہے، اور ہم پھر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کو سامنے رکھ کر ہم کہاں کہاں اس کا اطلاق کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کے معاملات ہمیں شخصیات کے بارے میں بھی پیش آتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شخصیات خود منبع بن جاتی ہیں، حوالہ بن جاتی ہیں۔ جیسے دین میں پیغمبر کی شخصیت ہے، پیغمبر کی شخصیت ہر لحاظ سے زیر بحث رہے گی۔ پیغمبر کون تھے، ان کو پیغمبر کیوں مانا گیا، ان کو پیغمبر مانا گیا ہے تو پیغمبر کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ وہ کوئی بات کہتے ہیں تو کیا وہ بات ہر موقع پر پیغمبری کی حیثیت سے کہی جاتی ہے۔ اس طرح کے دسیوں سوالات ہیں جو ایک شخصیت کے حوالے سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو میری کتاب میزان میں نبوت کے باب میں کئی عنوانات ہیں، نبی کی بشریت، نبی کی عصمت، نبی کی فطرت، اس طرح کے عنوانات قائم کر کے میں نے یہ بتایا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ ہم متعلق ہیں یا جس شخصیت کو ہم دین کا ماخذ سمجھتے ہیں،
اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم کیسے اختیار کریں گے یا ان کے بارے میں ہماری کیا رائے ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ بھی اللہ کی کتاب کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرح و وضاحت میں اگر کچھ فرمایا ہے تو اسے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اسی طرح کی صورتحال اس وقت پیش آتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو اللہ کے پیغمبر کے صحابہ سے متعلق کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک ناگزیر چیز ہے۔ خود ہمارے پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہو تو اس چیز کو معیار کے طور پر سامنے رکھو کہ ما انا علیہ و اصحابی۔ ما انا علیہ و اصحابی کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ دین ہمارے سامنے اصول، احکام، اوامر، نواہی کی صورت میں آ جاتا ہے۔ اس کا فلسفہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، اس کی حکمت بھی ہم پر واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ انسانی زندگی سے متعلق ہوتا ہے تو بہت سے نمونے پیدا کرتا ہے، جس کو عربی میں اسوہ کہتے ہیں۔ اس میں اسوہ حسنہ یا آخری درجے میں مثالی نمونہ تو اللہ کے پیغمبری کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم کسی جماعت، کسی گروہ یا اس کے افراد کو دیکھ سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ کم و بیش ایک صدی کا زمانہ ہے۔ خود رسول اللہ نے صرف یہی نہیں فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس کے ساتھ یہ پیشین گوئی بھی کی ہے کہ خیر القرون کرنی، یہ میری صدی یا میرا زمانہ جو کم و بیش ایک صدی پر شامل ہے، یہ خیر القرون ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کی تائید کی اور صحابہ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین جماعت ہو۔ پھر یہ کہ وہی ہیں جن کو شہادت کے منصب پر فائز کیا گیا، اور ہمارے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب ان سب دنیا کی قوموں تک یہ پیغام تمہیں پہنچانا ہے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہاں پر بھی اب ایک پوری کی پوری جماعت کی شخصیات ہمارے لیے نمونہ بھی بن گئی، ہمارے لیے ثانوی ماخذ کی حیثیت بھی انہوں نے اختیار کر لی، ان کا اسوہ بھی ہمارے لیے غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس دور کو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اس دور کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں زیادہ تر زیر بحث ہی شخصیات ہوتی ہیں، یعنی دین کے اصول، دین کے احکام، دین کے اوامر و نواہی ان شخصیات سے کیسے متعلق ہوئے، انہوں نے کوئی فیصلے کس طریقے سے کیے۔ اس کی اتنی غیر معمولی اہمیت ہے کہ وہی فیصلے ہیں جو مسلمانوں میں بڑے بڑے فرقوں کی بنیاد بن گئے۔ اہل سنت والجماعت کو دیکھ لیں، اسی طرح خوارج کو دیکھیں، اسی طرح اہل تشیع کو دیکھیں۔ یہ تین بڑی جماعتیں ہیں جو قرن اول ہی میں پیدا ہو گئی تھی۔ ان تینوں جماعتوں کے ہاں بنائے استدلال ہی صحابہ کے مختلف گروہ ہیں، یا پھر ان سے برات کر کے وہ استدلال کر رہے ہیں جیسے کہ خوارج نے کیا ہے۔ تو شخصیات وہاں آخری درجے میں زیر بحث آتی ہے، ان کے بارے میں متعین کرنا ہوتا ہے کہ کیا رائے، کیا طرز عمل اختیار کیا جائے، اس لیے کہ مسلمان انہی کی بنیاد پر اپنے فیصلے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں، قرآن، سنت اور اس کے بعد پیغمبر کی تفہیم و تبیین یا اسوہ حسنہ، اور پھر صحابہ کی تفہیم و تبیین یا ان کا اسوہ حسنہ۔ میں نے حال ہی میں اپنے عزیز دوست عمار خان ناصر صاحب سے درخواست کی اور انہوں نے اس کو شرف قبول عطا فرمایا کہ وہ تفہیم الآثار کو اپنا موضوع بنا لیں۔ یہ آثار کن کے آثار ہیں؟ صحابہ کرام کے آثار ہیں۔ تو پہلا دور یا پہلی صدی یا قرن اول، وہ تو اس لحاظ سے ہمارے ہاں دین میں، دینی مباحث میں، دین کے ماخذ میں، دین کے اطلاق میں اتنی غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اس میں سے ایک ایک فرد کو زیر بحث لانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ علم کی دنیا میں یہ ایک ناگزیر مسئلہ ہے، یہاں تک کہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جس شخصیت نے ایک بڑی تحریک برپا کی، مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، ان کو بھی آخر میں خلافت و ملوکیت لکھنا پڑی اور یہ بتانا پڑا کہ وہ جو تصورات پیش کر رہے ہیں یا جو اصول بتا رہے ہیں،
یا اسلامی حکومت کی جو تصویر کھینچ رہے ہیں اس کا اطلاق کرنے اول میں کس طریقے سے ہوا ہے۔ خلافت و ملوکیت کو آپ پڑھیے تو اس کے پہلے ابواب میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصول کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا اطلاق رسالت مآب نے کس طرح سے کیا، صحابہ کرام کے ہاں ان پر کس طرح عمل ہوا، اور اس میں اگر کوئی تغیرات ہوئے کرنے اول میں تو ان تغیرات کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما تھی۔ اس میں کوئی شخص ان سے اختلاف کر سکتا ہے یا اتفاق، لیکن انہیں بھی یہ بحث کرنی پڑی۔ اس کے بعد پھر مسلمانوں کا تاریخی پس منظر ہے۔ اس تاریخی پس منظر میں بھی بہت سے واقعات و حوادث پیش آئے ہیں۔ وہ تاریخ محض سیاست کی تاریخ نہیں ہے، وہ علم کی بھی تاریخ ہے۔ اس علم کی تاریخ میں تفسیریں لکھی گئی ہیں، اس میں حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اس میں مسلمان علماء نے شرح و وضاحت کا کام کیا ہے، اس میں 3 بڑے علوم کا تعلق پیدا کیا گیا، علم کلام وجود میں آیا، فلسفے کا تعلق پیدا کیا گیا، اسی طرح صوفیانہ روایت کو دینی احکام سے متعلق کر کے تصوف وجود میں آ گیا، اور سب سے بڑھ کر فقہ وجود میں آئی، جس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مکاتب فکر بن گئے۔ ان کے ہاں 2 بڑے منہاج یا میتھڈالوجیز وجود میں آ گئی، جس میں سے ایک سلفی منہاج ہے، ایک فقہ و تدبر کا منہاج ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے کہ شخصیات زیر بحث ہیں، بلکہ ان منہاجات میں جو مدرسہ ہے فکر بنے ہیں وہ تو شخصیاتی کے حوالے سے ہے، جیسے ابو حنیفہ کا نقطہ نظر، شافعی کا نقطہ نظر، مالک کا نقطہ نظر۔ تو مدرسہ حناف، مدرسہ شوافع، مدرسہ مالکیہ، مدرسہ حنابلہ، تو اسی طریقے سے آپ بہت سی تعبیرات کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو شخصیات تو اس پہلو سے زیر بحث آتی ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ہم اپنی معاصر شخصیات کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کریں یا بحث و نظر کا کوئی ایسا زاویہ اپنائیں جو منافقت کو باعث بنے، اس میں نے ہمیشہ بہت اجتناب کیا ہے۔ لیکن علم کی تاریخ تو شخصیات کی تاریخ ہے، پیغمبر سے لے کر ہمارے زمانے تک یہ تاریخ اسی طرح سامنے بھی آتی ہے، بیان بھی کی جاتی ہے۔ علم کی دنیا میں تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، اور میرے اساتذہ میں، میرے اکابر میں، مجھ سے پہلے کے جلیل القدر اہل علم نے، سب نے ان چیزوں کو اسی طریقے سے موضوع بنایا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں لکھا بھی ہے اور مسلمانوں کی رہنمائی بھی۔